یہ حدیث نمبر ہمارے پاس 1046۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے اعمال سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلا شخص جو ہے وہ یہ ہے جو شخص میرا نام لے کے وعدہ کرے پھر اس کے خلاف کرے، عہد سے بغاوت کرے۔ عہد کی پاسداری کا ویسے ہی ہمیں شریعت میں حکم ہے، لیکن اگر آپ عہد اللہ کا نام لے کے، اللہ کے رسول کا نام لے کے کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا، کہ اس نے وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا، اللہ کے رسول کا نام لے کے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بچے بھی اکثر ایسے کرتے ہیں، اللہ کا پکا وعدہ، اللہ کا پکا وعدہ، اس طرح سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات سے روکنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ بچے ہیں اور پھر بڑے ہو کی عادت پختہ ہو جائے اور وعدے کو پورا نہ کر سکیں یا نہ کریں تو کتنی بڑی وعید ہے۔ ان سے کہا کریں کہ آپ ویسے بات کر لو، مجھے آپ کی بات پہ ویسے ہی یقین ہے، یوں نہیں کہتے اللہ کا پکا وعدہ۔ خدا نہ خواستہ نہ پورا کر سکے، پھر اسے یہ احساس ہی نہیں رہے گا کہ اللہ کا وعدہ، پکا وعدہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یا مجھے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے انسان کی، بڑے ہونے تک بھی پھر یہ ایسا نہ ہو کہ وہ باقی رہے اور اس کے لیے بعد میں اتنی بڑی وعید کے زمرے میں اس کو لے جائے۔ تو ہمیں ایسے اعمال سے بچپن سے ہی اپنی اصلاح رکھنی چاہیے، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی خاص طور پہ تربیت کرنی چاہیے۔ اور پھر اگر اللہ کا وعدہ نام لے کے، اللہ کے رسول کا نام لے کے آپ نے وعدہ کیا ہے پھر اس کو ہر حال میں پورا کریں، آپ کو کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کے دشمن ہوں گے۔ اور قیامت کے دن اور کوئی سہارا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کے سوا، جو بخشش کروا سکے رب کبریا سے، ہماری صفات کر سکے، سفارش کر سکے۔ اگر وہی نہ رہے آپ کے حق میں تو پھر کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی شفاعت سے محرومی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ میں اس کا دشمن ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول اگر دشمن ہو جائیں اس دن، جس دن وہ ساری انسانیت کی سفارش کر رہے ہیں، تو پھر انسان کا کیا بنے گا؟ اس لیے وعدہ اگر آپ نے کیا ہے اللہ اس کے رسول کا نام لے کے، پھر اس کو ایسے پورا کریں، چاہے اپنی جان بھی اس میں جاتی ہو تو جانے دیں، کوئی بھی بڑا نقصان ہو ہونے دیں، آپ کو اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے پھر بھی آپ اس وعدے کو پورا کریں، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی وعید کے زمرے میں لے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وعدہ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عہد و معاہدہ، عہد جو کرتے ہیں ہم دوسرے ممالک سے ہم کرتے ہیں، آپس میں خاندانوں سے کرتے ہیں، تو اس کو نبھانے کے لیے انسان کو کوشش پوری کرنی چاہیے، لیکن اللہ اس کے رسول کا نام لے کے کیا پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے، یعنی وہ غلام نہیں تھا لیکن اس کو بیچ دیا، اور ایسا تب ہوتا تھا جب وہ لوٹ مار کرتے تھے علاقوں میں، قافلوں میں، وہاں پہ جو نوجوان، جو بچے، جو عورتیں ہاتھ لگتی تھی ان کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، حالانکہ وہ آزاد لوگ ہوتے تھے، ان کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس پہ بھی وعید فرمائی کہ میں اس سے دشمن ہو جاؤں گا اس شخص کا، کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے انسانوں پر، انسانیت پر۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے جائے، اس سے پورا کام کروائے اور پھر مزدوری نہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن اور اس اجرت نہ دینے والے کے دشمن ہو جائیں گے، اور جس کا اللہ کے رسول دشمن ہو جائیں اس دن اسے عذاب سے، جہنم سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے بچائیں۔ اکثر ایسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جیسے ہمارے مزدور طبقہ لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، جا کے مزدوریاں، محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، مشقتیں، اور وہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے اس کو مزدوری دے دیتے ہیں، جس کا چاہتا ہے پورے مہینے کی تنخواہیں کھا جاتے ہیں، اور وہ بیچاروں کی وہاں پہ گزر بسر مشکل ہوتی ہے، پھر اپنے ظاہر ہے پیچھے بھی گھر والوں کو بھیجنے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں بھیج پاتے ہیں، تو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی وعید سنائی ہے کہ جو کسی مزدور سے کام پورا لے اور پھر اس کی اجرت نہ دے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس سے دشمنی کریں گے۔ تو اس میں ہمیں عام حالات میں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے، جیسے ہم گھروں میں کوئی مزدور لگوا لیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتے ہیں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے، یعنی اس نے کام کیا، پسینہ آتا ہے
اس سے پہلے کہ وہ خشک ہو تم اس کی اجرت دے دو. اگر ایسا کرتے ہیں تو مزدور کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور اگر آپ اس کو لٹکاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اگلے مہینے آ جانا، اگلے ہفتے آ جانا، اس کے گھر کا گزر بسر مشکل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی آہیں بد دعائیں آپ کا پیچھا کرنے لگتی ہیں، اور اس کے گھر والوں کا اور بچوں کی آہیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو، دنیا کو بھی برباد کر سکتی ہیں، آپ کی آخرت بھی برباد کر سکتی ہیں. اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کسی کا بھی حق مارنے سے، خاص طور پہ مزدور کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے حقوق کا بھی احساس یہاں پہ ہمیں دلا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے مزدور کے ساتھ زیادتی کی، اس کی اجرت نہیں دی، تو پھر وہ یاد رکھے اللہ کے رسول اس کے دشمن. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے بچائے. اور یہ یہاں پہ اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ کسی آزاد شخص کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر خرید و فروخت کا بیان پڑھ رہے ہیں نا ہم اس ضمن میں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ کسی آزاد شخص کو جس نے بیچ دیا، اللہ کے رسول اس کے دشمن، کہ اس نے ایک ناحق شخص کو غلام بنا دیا حالانکہ وہ غلام نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث ہماری 1047 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردہ جانور، بتوں کو فروخت کرنا حرام کر دیا ہے. یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، شراب، مردہ جانور اور بتوں کی فروخت. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ 2 چیزیں تو پہلی ممانعت ہے. اگرچہ کچھ سرٹیفائیڈ کمپنیز ہوتی ہیں جو شراب کے کاروبار بھی کرتی ہیں، یعنی حکومت سے سرٹیفکیٹ ان کو جاری کر دیے جاتے ہیں. کسی کے سرٹیفکیٹ دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی، یا اس کی خرید و فروخت حلال نہیں ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شراب کی وجہ سے دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. جو شراب بنائے، جو بیچے، جو لے کے جائے، اس کو منڈی میں پہنچائے، پلانے والے تک پہنچائے، جو شخص بھی اس میں ملوث ہو، وہ سب کے سب مجرم ٹھہرتے ہیں. اور یہاں پہ دنیا میں تو بچ سکتے ہیں آپ سرٹیفکیٹ لے کے، لیکن قیامت کے دن کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکے گا کہ شراب کو بیچا تھا، خریدا تھا یا استعمال کیا تھا، وہ حلال ہو گئی تمہارے لیے. وہاں عذاب جو ہے وہ اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں اللہ نے بھی قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا، اور پھر فرمایا کیا تم باز نہیں آتے ان چیزوں سے؟ یہ شیطانی کام ہے، یہ گندگی ہے، یہ ناپاک ہے، اس میں نقصان ہے، بہت طرح سے سمجھایا. پھر کہا کہ تمہیں اب رک جانا چاہیے، حرام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. اور مردہ جانور، ہمارے ہاں یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض مرغی خانہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مری ہوئی مرغیوں کا بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے شادی ہالز میں، شادیوں پہ کھانے میں وہ والا گوشت استعمال کرتے ہیں جو مردہ مرغیوں کا ہوتا ہے. تو یعنی حلال حرام کی کوئی تمیز رہ ہی نہیں گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. اور پھر اور بھی کچھ ایسی مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں کہ لا علمی میں لوگوں کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے، ان کو ذبح کر کے، یعنی مرے ہوئے جانوروں کو کاٹ پوٹ کے کھلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ بھی کہ بتوں کی خرید و فروخت، ہمارے یہاں تو بتوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہم بچوں کے جو کھلونے خرید کے لاتے ہیں ان کی شکلیں جانداروں جیسی ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کی خرید و فروخت سے بھی بچنا چاہیے. یہ جو ہم بھالو خریدتے ہیں ان میں بھی یعنی مشابہتیں ہوتی ہیں نا جانوروں کی، جانداروں. تو اگرچہ باقاعدہ بت تو نہیں ہے یہ، لیکن ہمیں پھر بھی ان کی خرید و فروخت سے بچنا چاہیے. تو یہ جانداروں کی شکل کے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ جاندار کی تصویر ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی خرید و فروخت سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ یہ بھی بتوں کی طرح ہی شکل و صورت رکھتے ہیں. بتوں میں اور ان میں اتنا سا فرق ضرور ہے کہ بتوں کی عبادت وغیرہ کے لیے خریدا جاتا ہے یا پھر بیچا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ان سے عقیدت ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں سے ہمیں عقیدت نہیں ہوتی یا ان کی بندگی کی کوئی نیت نہیں ہوتی. یہ فرق ضرور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ان میں اور بہت سی خرافات پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی صحابہ نے عرض کیا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مردہ جانوروں کی چربی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، یعنی تیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کشتیوں میں لگائی جاتی ہے، اس سے کھالیں چکنی کی جاتی ہیں. مرے ہوئے جانور جو ہوتے ہیں نا اس کی چربی نکال لی جاتی تھی. وہ لوگ تو کھا بھی لیتے تھے، حلال سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے جس کو اللہ مار دے اس کو حرام کہتے ہو، جس کو خود ذبح کر کے مارتے اسے حلال کہتے ہو. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ
چربی تو لے سکتے ہیں نا ہم مرے ہوئے جانور کی چربی لے کے، تو اس کو کشتیوں پہ بھی لگائی جاتی ہے، چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، اس سے کھالیں بھی چکنی کی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بھی حرام ہے، مرے ہوئے جانور کی چربی بھی استعمال نہیں کرو گے. اور اس میں کھائی تو نہیں جا رہی کوئی چیز بھی، یعنی کشتیوں پہ لگائی جا رہی ہے یا چراغ جلائے جا رہی ہیں، یا کھالوں کو خشک کرنے کے لیے، چکنا کرنے کے لیے، یعنی جیسے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی بدن پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ لوشن ویزلین کی صورت میں، اس طرح وہ لوگ استعمال کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا وہ بھی حرام. تو ہاں یہ ضرور آتا ہے باقی حدیث میں کہ آپ نے مرے ہوئے جانور کی کھال اتارنے کا حکم دیا ہے کہ آپ اس کی کھال اتار کے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے گوشت اور چربی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حرام ہے. اور پھر آپ سے اس کے بعد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے، یعنی ان کو ہلاک کرے، تباہ کرے. جب اللہ نے ان پہ چربی حرام کر دی تو انہوں نے چربی کو پگھلا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کھا گئے، یعنی چربی نہیں استعمال کی، چربی نہیں بیچ رہے، چربی کو پگھلا کے اور چیزوں